آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجی صدائے اللہ اکبر۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے۔ غلمان آقا کو جھولا جھلائے، بو جہل بھی دیکھو خوشیاں منائے۔ اترا فلک سے، اترا فلک سے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ایمان کی حلاوت۔ تھامے رہی آقا کی شریعت، پاتی رہی ایمان کی حلاوت۔ دامن چھوڑا پیارے نبی کا، جب کہ یقین تھا کہ ہوگی شہادت۔ نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہیں۔ اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا بزم کا منظر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مانگے عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پہ یہ پہنچی صدائیں۔ مانگے عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پہ یہ پہنچی صدائیں۔ آمین کہہ کر ملک مسکرائے، ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائے۔ آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 34ویں کلاس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہے۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کے تحت کون کون سی باتیں ہیں؟ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ دین اسلام کے تحت یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہے۔ اسی طرح عبادات سے متعلق بھی ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات تھے۔ معاملات سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت و اخلاق، جس سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ نمبر 4 معاشرت و اخلاق۔ پھر معاشرت و اخلاق کے تحت اسلامی حقوق پر بات چل رہی ہے کہ اسلام نے کن کن کے حقوق رکھے ہیں، کن کے ذمے کن کے حقوق ہیں، کون کون سے حقوق ہیں۔ پھر اسلامی حقوق کے تحت آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، ابھی نقشہ بھی آئے گا کہ اسلامی حقوق 2 طرح سے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کے تحت جو تفصیلات تھی، جو حقوق تھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ دوسری قسم ہے اسلامی حقوق کی، وہ حقوق العباد ہے۔ اس کی قسمیں بھی ابھی نقشہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ پھر حقوق العباد کے تحت نفس کے حقوق، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں بیان ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلامی حقوق کے تحت حقوق العباد، اور پھر حقوق العباد کی جو قسم ہے نفس کے حقوق، اس پر بات ہوگی۔ جی نقشہ دکھائیے گا۔ یہ اسلامی حقوق ہے، یہ 2 قسم پر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بات آئی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ 3 قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق۔ حقوق العباد 4 طرح سے ہے: نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق، عام مخلوق جو انسان سے ہٹ کر ہے ان کے حقوق۔ پھر خاندان کے تحت والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے۔ انسان کے تحت 3 ہے: پڑوسی کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلم یعنی کافر کے حقوق۔ جی حقوق العباد سے متعلق، حقوق اللہ سے متعلق بات، یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے تھے۔ پھر حقوق العباد کی جو پہلی قسم ہے نفس کے حقوق، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی
دیکھیں نفس کے حقوق، نفس کہتے ہیں یعنی انسان کا اپنا جسم، اپنی جان، اس کا بھی انسان پر حق ہے، انسانی نفس کا بھی انسان پر حق ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی کہ نفس دو طرح سے ہے، ایک اس مشتمل ہے جسم، دوسرا ہے روح۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو دیکھیں نفس کسے کہتے ہیں، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کہلاتا ہے جسم اور دوسری کہلاتی ہے روح۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے جسم اور دوسری کیا ہے، دوسری ہے روح، اور دونوں کی اصلاح ہی انسان پر ضروری ہے۔ جس طرح جسم کی اصلاح ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کی اصلاح یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور انسان دیکھیں صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور دونوں پر مشتمل ہے۔ ہم ظاہری جسم آپ دیکھتے ہیں، یہ انسان کا بدن ہے، جسم ہے جو انسان کے اعضاء پر مشتمل ہے۔ جیسے آنکھیں ہیں، کچھ سمجھدار 3-4 ساتھی جا کے یہ ہال میں ذرا سمجھا دیں ان کو ترتیب، 3-4 سمجھدار ساتھی جا کے ان سے بات کر لیں تاکہ تھوڑی سی وہ اپنے معاملے کی اصلاح کر لیں اور یہ تماشا مزید بند کر دیں۔ یہ کئی عرصہ ہو گیا ارادتاً و قصداً پریشان کرنے کے لیے جو صورت اختیار کی ہے، کچھ ساتھی چلے جائیں اور بالکل بات کر لیں ان سے، ورنہ پھر یہ کہ آگے معاملہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں نفس جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کی اصلاح بھی انسان پر ضروری ہے اور روح کی اصلاح بھی انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ جسم آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، جسم ہے، سر ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، جسم کے اندر کے اعضاء ہے، دل ہے اور باقی اعضاء ہے، یہ کہلاتا ہے جسم۔ روح یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، روح کی حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے، یہ ایک لطیف چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے، باقی حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے۔ تو ان دونوں کا انسان ان دونوں چیزوں سے مل کر بنا ہے اور ان کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے جسم کی اصلاح انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسم کی اصلاح پر جیسے ہم توجہ دیتے ہیں کہ بھئی جسم بیمار ہو گیا تو ہم کہیں چلے بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر سے جسم کی اصلاح کروانی ہے، جسم کا علاج کروانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے یعنی جو ظاہری جسم ہے اس کے مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں اور باقاعدہ یہاں تک کہ پھر ہر عضو کے اپنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ہر عضو کے علاج کے مستقل اسپتال ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، یہ کان ناک حلق کا ہے، اور یہ اسپتال خاص جو ہے یہ ہارٹ کا ہاسپٹل ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ آنکھوں کا ہاسپٹل ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جسم کی اصلاح پر ہم توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں روح اس کی اصلاح جسم سے بھی بڑھ کر ضروری ہے، کیونکہ آخرت کی نجات یہ موقوف ہے انسان کی روح کی اصلاح پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح کے اندر خرابی، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو۔ تو بہت ساری چیزیں کمزوریاں ہمارے روح سے وابستہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسم میں جیسے مثال کے طور پر اب دل کے اندر خرابی آ گئی، دل کمزور ہو گیا، کہہ رہے بھائی چلے بائی پاس کروانا ہے اور یہ جو ہے دل کے آپریشن ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اسی دل کے اندر اگر
باطنی خرابی آ گئی، تکبر آ گیا، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عجب آ گیا، حسد آ گیا، اس کی اصلاح نہیں کروانی، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم کی اصلاح، دوسری ہے روح کی اصلاح۔ جی، جسم کی اصلاح، اس میں تین باتیں ہیں۔ جسم کی اصلاح تین طرح، نمبر 1 خوراک، نمبر 2 آرام، نمبر 3 علاج۔ انسان کے جسم کا بھی انسان پر حق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 صحابہ تشریف لائے اور آپ کے ازواج مطہرات سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات سے متعلق پوچھا، تو گھر والوں نے جیسے بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے، اور اسی طرح آپ نے نکاح بھی فرمائے ہیں۔ جب ان صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پیغمبر ہے، آپ تو نبی ہے، آپ کا تو بڑا اونچا مرتبہ ہے، اور ہم تو عام لوگ ہیں، اور آپ کے تو سارے بخشائے ہیں، گناہ معاف ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں مستقل ساری زندگی روزے رکھوں گا اور روزے میں ناغہ نہیں کروں گا، ہاں چند وہ جو ایام آتے ہیں سال میں کچھ دن، عید جیسے عیدین وغیرہ اور دوسرے، وہ الگ معاملہ ہے، اس کے علاوہ میں روزے رکھوں گا پابندی سے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ جب یہ حضرات چلے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 حضرات آئے تھے، آپ کے معمولات پوچھے، ان کو بتایا گیا اور انہوں نے سن کر اس طرح کی بات کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا، تینوں کو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یعنی اگر یہ عمل تم تینوں نے جو بات کی ہے اللہ پاک کے خوف سے، خشیت سے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ میں سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، کچھ حصے آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، لہٰذا تم ایسا عمل مت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے والد نے ان کی شادی کی، بیوی گھر آئی لیکن یہ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے، تو ظاہری بات ہے بیوی کا بھی حق ہے، معاملات ہے، تو بیوی نے جو ہے اپنے سسر جو تھے ان کے والد عمرو ابن عاص، ان سے شکایت کی کہ اس طرح یہ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور کوئی رغبت کے معاملات نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی اس طرح تمہاری شادی ہوئی، لیکن پھر ان کے وہی معمول جاری رہے، تو ان کے والد نے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور پوچھا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال انسان کے نفس کا، جسم کا بھی انسان پر حق ہے، اور جسم کے حقوق میں سے ایک چیز ہے خوراک۔ خوراک کا کیا مطلب ہے کہ اس جسم کے ظاہر کو تندرست رکھنا یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے، اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، لہٰذا اس سے بے اعتنائی برتنا، اس کی صحت سے، تندرستی سے، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے بہت سارے معاملات، بیماریاں ہوتی ہیں، آپ حضرات دیکھتے ہیں بھئی شوگر کے پیشنٹ ہے، مریض ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی شوگر کے مریض جو ہے وہ میٹھا نہیں کھائیں گے، فلاں چیز نہیں کھائیں گے۔ اب ارادتاً و قصداً اگر میں پرہیز کو توڑ دوں اور اپنے نفس کے ساتھ ظلم کروں تو یہ درست نہیں ہے، یہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی اور ظلم کہلائے گا۔ اور یہ یاد رکھے، یہ یعنی طبی اصولوں سے ہٹ کر شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوگی جو منع کی گئی ہوگی کہ بھئی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اب وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں قصداً و ارادتاً تساہل برت رہا ہوں اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں
میرے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، میرے اعضاء کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو جسم کا حق ہے کہ خوراک کے اعتبار سے بھی ہم کیا کریں، اس کا خیال رکھیں، اعتدال کے ساتھ خوراک کریں، خوراک میں جو چیز نقصان دہ ہے اس سے جو ہے پرہیز کریں، جو چیز فائدہ مند ہے اس کو اختیار کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھتے ہیں کہ جو پرہیز اور یہ معاملات اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے، طبی معاملہ ہے، یاد رکھیں اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے۔ پرہیز کا حکم ہے، پرہیز بھی سنت نبوی ہے۔ تو خوراک میں بھی انسان اپنی صحت کا مکمل اچھے طور پر جو ہے خیال رکھے، اور دیکھیں تبھی انسان عبادت بھی صحیح طور پر کر سکے گا، نیک اعمال بھی صحیح طور پر تب کر سکے گا جب صحت اچھی ہوگی۔ اعمال بھی تو وہی انسان صحیح کر سکتا ہے، صحت اچھی ہونی ضروری ہے۔ تو لہٰذا جسم کا خیال رکھنا اور صحت کا خیال رکھنا یہ کیا ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان خوراک کا خیال رکھے، خوراک میں اعتدال کا خیال رکھے۔ نمبر 2، آرام۔ اسی طریقے سے انسان اپنے آرام کا بھی خیال رکھے۔ جیسے ابھی آپ حضرات کے سامنے واقعہ آیا نا کہ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے مت کرو، میں پیغمبر ہوں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کے کچھ حصے آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی انسان کے یاد رکھے جسم کا تقاضا ہے اور جسم کا حق ہے اس کو آرام دینا۔ ایک مشین ہوتی ہے، اس سے بھی اگر آپ دیکھیں وقت ضرورت سے زیادہ کام لیں گے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ مشین بند کر دو، یہ گرم ہو رہی ہے، یا ہم اس کو اگر حد سے زیادہ کام لیں کچھ عرصے میں اس کی لائف مکمل ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارا بھی ایک مشینری اور جسم بنائی ہے، اس کو جس طرح بالکل انسان اگر بیکار بیٹھ جائے تب بھی یہ خراب ہوتی ہے، تو جس طرح انسان حد سے زیادہ کام لے لے تب بھی یہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے جسم سے کام بھی لے، ورزش بھی کرے، اپنے کام کاج بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ اس جسم کا حق ہے کہ انسان جس طرح کام کرے، دوسرے اعمال کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آرام کا خیال رکھے۔ رات میں جس قدر نیند ضروری ہے کم از کم اتنی نیند انسان کرے اور جسم کو آرام دے تاکہ دوبارہ چاق و چوبند ہو جائے۔ تو اس میں انسان جہاں نیک اعمال اور عبادات کر سکے گا وہاں انسان دنیاوی کام بھی صحیح طور پر ادا کر سکے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر آرام نہیں کیا، رات 3-4 بجے سوئے، اب صبح میں آفس جا رہا ہوں، صبح میں اپنے جہاں تعلیمی ادارہ ہے وہاں جا رہا ہوں، میں کارخانے جا رہا ہوں، تو مجھے نیند آئے گی، میں صحیح طور پر کام نہیں کر سکوں گا۔ دفتر میں بیٹھا ہوں، میں سو رہا ہوں گا، سامنے والے کی بات صحیح طور پر نہیں سنوں گا، دماغ کام نہیں کرے گا، اس کام کا حق بھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آرام دے اپنے جسم کو، تاکہ اگلے دن جو ذمہ داری ہے اس کو انسان کما حق صحیح طور پر ادا بھی کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے علاج۔ یہ جسم، جیسے میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ باطن سے متعلق ابھی بات آئے گی، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی روح، نفس دونوں چیزوں پر مشتمل ہے نا۔ تو یہ ظاہری جسم بعض مرتبہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ بیماری، یہ چیزیں لگی ہوئی ہے۔ اب کسی بھی طریقے سے بھئی کوئی بیماری، آنکھوں کی بیماری آ گئی، تو ضروری ہے کہ انسان اس کو بر وقت علاج کرائے۔ اسی طریقے سے کوئی اور بیماری لگ گئی، دل کی بیماری آ گئی، شوگر کی بیماری آ گئی، بلڈ پریشر کی بیماری آ گئی، کوئی بھی بیماری، بخار آ گیا، تو علاج یہ بھی مسنون ہے، سنت نبوی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی چلے اب کوئی بات نہیں ہے، بھئی میں علاج نہیں کرا رہا ہوں۔ تو علاج کرانا یہ سنت نبوی ہے، انسان اس پر توجہ دے کہ جسم میں جو خرابی ہے، بیماری آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، انسان اس کا علاج کرائے اچھے طریقے سے، دیندار طبیب سے، ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائے، یہ انسان کے جسم کا حق ہے۔ تو جسم کی اصلاح میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ خوراک کے اعتبار سے بھی انسان جسم کا خیال رکھے، جو چیز منع ہے اس سے رک جائے، جو چیز فائدہ مند ہے اس پر عمل کرے، اس کو استعمال کرے۔ آرام کا بھی خیال رکھے، جتنا آرام ضروری ہے اعتدال کے ساتھ انسان آرام بھی کر لے، تاکہ جسم حقوق اللہ بھی صحیح طور پہ ادا کر سکے اور یہ جسم حقوق العباد بھی صحیح طور پر ادا کر سکے، اس کے لیے بھی آرام ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انسان علاج بھی کرے، بیمار جسم کے ساتھ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی اچھے طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اب بیماری آ گئی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، کمزوری آ گئی ہے، آنکھیں کمزور ہیں، تو ظاہری بات ہے انسان کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہوگا، وہ ذمہ داری بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے علاج معالجے کا بھی اچھے طور پر اور بہتر طور پر خیال رکھے۔ جی، جسم کی اصلاح میں 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اسی طریقے سے
روح کی اصلاح. دوسری چیز میں نے عرض کی، ایک تھا جسم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. انسان اچھی خوراک، اچھے طور پر آرام، اور اسی طریقے سے علاج، انسان اپنے ظاہری جسم کا خیال رکھے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے روح کی بھی اصلاح کروائے. آج دیکھیں جسم کی طرف تو ہماری توجہ ہے کسی درجے میں، بلکہ جسم کے معاملے میں ہر انسان حساس ہوتا ہے کہ جیسے ہی بیماری آ گئی انسان فوراً فکر مند ہو جاتا ہے. بھئی آج مجھے ذرا یہاں تکلیف محسوس ہوئی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں بھئی جائیں کسی اسپیشلسٹ سے معائنہ کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. آج ذرا ہارٹ بیٹ زیادہ ہے یا طبیعت مجھے مناسب محسوس نہیں ہو رہی، تو کتنا انسان فکر مند ہوتا ہے. پھر انسان یہ بھی نہیں کہ عام، بلکہ دیکھتا ہے کہ اس کا ماہر طبیب کون ہے، اس کا اچھا ڈاکٹر کون ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ انسان کے جو بیماریاں ہیں، پھر ہر عضو کی بیماری کے الگ ماہرین ہیں. اس طرح ہے نا کہ بھئی یہ آنکھوں کے بڑے ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، کہتے بھئی یہ نیورو سرجن ہے، یہ دماغ کے بہت بڑے ماہر ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. پھر اسپتال ہر ایک عضو کے علاج کے لیے الگ الگ بنے ہوئے. ایک تو عمومی ہے، ایک ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے کارڈیو ہے، یہ خاص ہارٹ ہاسپٹل ہے، یہ خاص جو ہے یہ دماغ کا اسپتال ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ آئی ہاسپٹل ہے، آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، اور مختلف اعضاء، یہ ہڈی جوڑ اسپتال ہے. مختلف قسم کے یعنی بیماریوں کے لیے مختلف اسپتال بنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اس کے ماہرین ہیں. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جس اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے اپنے روح کی، اس کے اسپتال تو ہمیں نظر نہیں آتے ظاہری. کہ بھئی یہ جس طرح انسان کے ظاہری بدن کو بیماری ہوتی ہے نا، اسی طرح باطنی جسم کو بھی ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے، صرف جسم کا تو نام نہیں ہے نا. یہ جسم روح کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے. جس طرح ایک سوار سواری پر سوار ہوتا ہے، یہ روح جسم پر سوار ہے. ہمارے پورے جسم میں روح ہے، لیکن وہ روح ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. اب اچھا خاصا انسان ہے، موت کا وقت آ گیا، روح نکل جاتی ہے، جسم میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا نا اس وقت. وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، آنکھیں ہیں، زبان سب ہے، لیکن وہ ساکت ہے، وہ خاموش ہو گیا، وہ بول نہیں سکتا، وہ ابھی سن نہیں رہا، وہ ہل نہیں رہا. کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہ انتقال کر گیا. بھئی کچھ نظر تو نہیں آیا، کیا ہو گیا اس کو؟ اسی طرح تو ہے. تو کہا جائے کہ بھئی اسی طرح ہے، لیکن ایک چیز ہے روح، وہ اس سے پرواز کر گئی ہے، وہ روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، جدا ہو گئی. اب ہم کہتے ہیں یہ میت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں ہم نام لیتے رہے، بھئی فلاں عبداللہ، عبدالرحمن، زید، عمر، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. انتقال کے بعد ہم جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے میں اس سے ہم کہتے ہیں بھئی اس کی میت دیکھنے جا رہا ہوں. اس کا نام بھی ہم نے چھوڑ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انداز تخاطب بھی بدل گیا. ہم یہ نہیں کہتے میں ذرا اس سے بات چیت کے لیے ملاقات کے لیے اس کی میت دیکھنے جا رہا ہوں. یہ فرق کیوں آ گیا؟ وہی جسم ہے، وہی اعضاء ہے، اسی طرح ہے، لیکن ایک چیز تھی وہ اس کے اندر سے نکل گئی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں روح. اسی طریقے سے ہمارے جو اعضاء ہے اس کے اندر بھی روح ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے. تو ہم دیکھتے کہاں سے؟ جو آنکھ کی پتلی ہے. اسی طرح ہے نا. تو آنکھ کا یہ ڈھیلا ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کی بینائی ہمیں نظر آ رہی ہے. بینائی ہم نہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ روح موجود ہے. اللہ پاک نے اس کے پیچھے ایک پاور رکھی ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر بھی کوئی کہے کہ میں ذرا وہ پاور دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا. یہ کان ہے، ظاہری کان نظر آ رہا ہے، اس کا علاج ہم ڈاکٹر سے کروائیں گے، لیکن ایک سماعت کہتے ہیں جسے، سماعت، قوت سماعت، سنوائی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ کہاں ہے، کس طرح ہے، لیکن اس کان کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں. یہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے ہم تکلم کر رہے ہیں. وہ تکلم کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے نکلتا ہوا؟ نظر نہیں آ رہا، اور نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے باقی ہم سونگنے، قوت شامہ ہم جس کو کہتے ہیں، سونگنے کی قوت، یہ ناک ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے ظاہر کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن ایک جو قوت اللہ پاک نے شامہ کی رکھی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. بہت بڑی نعمت ہے. اگر قوت شامہ چلی جائے تو یاد رکھے کہ انسان خراب چیزیں کھا لے گا، سڑی ہوئی چیزیں کھا لے گا، انسان کو اندازہ نہیں ہو پائے گا. زبان میں اللہ پاک نے چکھنے کا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں ہم اسے محسوس کرتے، دیکھ نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ قوت جو روح کہلاتی ہے وہ ہمارے پورے جسم کے اندر موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ظاہر کا علاج تو ہم اس ڈاکٹر سے کرائیں گے. آنکھ خراب ہو گئی, آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اسی طرح ہے نا, وہ آپ کی ظاہری آنکھ کا علاج کرے گا کہ ابھی موتیا آ گیا, اس کا آپریشن کرواؤ. آنکھ کے پیچھے پردہ آ گیا, اس کا علاج کریں گے, لیزر آپریشن کریں گے, سرجری کریں گے. لیکن بدنظری کا مرض ہوا تو اس کا ڈاکٹر علاج کر سکے گا کہ بھئی میں ذرا علاج کرتا ہوں, آئندہ آپ غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے؟ وہ نہیں کر سکتا. کان کا علاج کان کا ڈاکٹر کرے گا, بھئی پردہ کمزور ہو گیا کان کا, کان میں یہ خرابی آ گئی, یہ آ گئی. لیکن کان غلط سننے کا عادی ہے, غیبتیں سننے کا, گانے کا, فحش کلامی کا, وہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا. زبان میں خرابی آ گئی, لکنت آ گئی بولنے میں, ڈاکٹر علاج کرے گا. لیکن کوئی گالم گلوچ کا, فحش کلامی کا, غیبت کا مریض ہوا, وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ دل ہے, انسان کا دل, اس میں بہت ظاہری بیماریاں اور مسائل ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھئی آپ کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے انجیوگرافی ہوگی, انجیوپلاسٹی ہوگی, یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کرتے ہیں, بڑے بڑے ماہر. لیکن آپ کے دل کے, میرے دل کے اندر اگر حسد کا مرض ہے, وہ اس ڈاکٹر اس کو نہیں نکال سکتا, کچھ بھی کرے. دل کے اندر تکبر کا مرض ہے, وہ ڈاکٹر نہیں نکال سکیں گا. دل میں حسد کا مرض ہے, وہ کیا کرے گا بیچارہ. لیکن ان بیماریوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, اس کے بھی معالجین موجود ہیں, اس کے بھی اسپتال موجود ہیں. تو اس کے معالجین ہیں, ہم ان کو بھی روحانی طبیب کہتے ہیں. بھئی یہ بزرگ ہے, اللہ والے ہیں, شیخ ہے, یہ جو ہے اس کا علاج کریں گے. اسی طریقے سے اس کے جو مرکز ہے علاج کے, وہ خانقاہیں کہلاتی ہیں, وہاں اس کا علاج ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے, اور سب ہی ان کے نام سے واقف ہوں گے. ان کی بڑی مشہور کتابیں بھی ہیں, تبلیغ دین ہے, اسی طریقے سے احیاء علوم الدین ہے, بہترین کتابیں ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کے لیے, روح کی اصلاح کے لیے, کہ وہ یہ 4 کام روزانہ کرے. کتنے کام؟ 4 کام روزانہ کر لے. آج سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے مشارطہ, اور آسانی کے لیے اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے معاہدہ. دوسرے نمبر پر ہے مراقبہ, اور آسان الفاظ میں ہے نگرانی. تیسرے نمبر پر ہے محاسبہ, آسان الفاظ میں سمجھ لے پوچھ گچھ. چوتھے نمبر پر ہے معاتبہ, آسان الفاظ میں سمجھ لے نفس کے لیے سزا مقرر کرنا. تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام ہر آدمی کر لے تو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی, اس کی روح بھی سنور جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ 4 کام کیا ہے؟ پہلی چیز ہے مشارطہ یا معاہدہ. ایک ہی مطلب ہے. مشارطہ باب مفاعلہ سے ہے, طلبہ سمجھتے ہیں, جو طرفین سے ہوتا ہے معاملہ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر لینا. مشارطہ کیا مطلب؟ انسان صبح جاتا ہے, دکان جانا ہے, کارخانے جانا ہے, آفس جانا ہے, یا جہاں پر میرا کام ہے, میں اپنی دکان, آفس, کام, جاب پر, ملازمت پر, جہاں بھی اب جانا ہے, تو اس سے پہلے انسان کچھ دیر کے لیے مشارطہ کر لے, اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. کیا معاہدہ کرے گا؟ کہ میں ابھی جو جا رہا ہوں, مارکیٹ جا رہا ہوں, اپنے دکان پہ جا رہا ہوں, تو میں اپنے نفس کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آج پورے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کچھ بھی ہو جائے. جھوٹ سے منع کیا گیا ہے نا, گناہ کبیرہ ہے. آپ علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے, جھوٹے پر لعنت آئی ہے. تو میں جھوٹ بولوں گا ہی نہیں, کچھ بھی ہو جائے. میں اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں غلط چیز نہیں بیچوں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اپنے کلائنٹ کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں ملاوٹ آج نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے میں ملاوٹ مجھے کرنی نہیں ہے. یا اسی طریقے سے دوسرے جو گناہ ہیں یا خیانتیں ہیں, تو ہر انسان اپنے اپنے کام سے متعلق, اب جو بھی کام ہے, کوئی پڑھانے سے وابستہ ہے, بھئی میں اپنے اوقات میں خیانت نہیں کروں گا, ٹائم پہ جاؤں گا, ٹائم پہ آؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاجر, کاروبار, آفس کام والے, بھئی میں کوئی خیانت نہیں کروں گا, میں اپنا کام ٹھیک ٹھیک کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, غلط بیانی نہیں کروں گا, ملاوٹ نہیں کروں گا. تو کیا کر لے؟ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ, بھئی میں پکا معاہدہ کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس کو کہتے ہیں مشارطہ یا معاہدہ, شرط لگا لینا یا معاہدہ کر لینا.
یہ معاہدہ ہو گیا. اب چلا جائے، لیکن انسان جو بھی کام کر رہا ہے ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرے. مراقبہ مانے ہے نگرانی. بھئی میں چیز بیچ رہا ہوں تو یہ دیکھوں میں غلط چیز تو نہیں بیچ رہا ہوں، میں اپنے یعنی گاہک کو، کلائنٹ کو، یا جو بھی ہے، میں اس سے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، کہیں میں نے بات میں غلط بیانی تو نہیں کر لی، میں ملاوٹ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہوں. ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرے. یا جو معاملہ کر رہا ہے کچھ دیر کے لیے سوچے کہ بھائی اس میں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، مجھے غلط نہیں کرنا. تو اپنے نفس کی سارا دن نگرانی کرتے رہیں کہ کوئی غلط نہیں ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا، نفس انسان کو ابھارتا ہے، بھائی کوئی جھوٹ بول لو، پیسے زیادہ مل جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے بعض دفعہ، تھوڑی سی ملاوٹ کر لو 3 گنا پیسے مل جائیں گے، تھوڑی سی خیانت کر لو مالا مال ہو جاؤ گے. تو انسان دیکھے بھائی نہیں یہ غلط ہے، آپ علیہ السلام نے منع کیا، شریعت نے منع کیا، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے پیسے کم مل جائیں گے لیکن حلال کماؤں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہر وقت سارا دن اپنے نفس کی مراقبہ نگرانی بھی کرے کہ بھئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں، غلط تو نہیں جا رہا ہوں کہیں، اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں اس کام میں نے صبح عہد کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ میں نے صبح عہد کیا دھوکہ نہیں دوں گا، میں تو دھوکہ دے رہا ہوں. تو اپنے صبح جو کیے ہوئے معاہدے کی ہر وقت کیا کریں؟ نگرانی کرے اپنے نفس کی کہ وہ نفس اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، اس کے خلاف تو نہیں جا رہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تیسرے نمبر پر، اب دن گزر گیا، رات ہو گئی، سارے عمل گھر آ گیا، بستر پہ بیٹھ گیا. بستر پہ بیٹھ کر سارا دن کا جائزہ لے. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. کیا؟ محاسبہ. پوچھ گچھ اپنے نفس سے پوچھے، اب صبح میں گھر سے نکلا، میں نے سارا دن کیا کیا؟ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ کیے؟ میں نے آج سارا دن کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، خیانت تو نہیں کی، 2 نمبری تو نہیں کی، ملاوٹ تو نہیں کی، ایمانداری سے کام کیا، سچ بولا، امانتداری سے کام لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نتیجے میں یہ آئے کہ الحمدللہ اس معاہدے کی مکمل پاسداری کی، پورا دن کوئی جھوٹ نہیں بولا، پورا دن کوئی خیانت نہیں کی، پورا دن کوئی ملاوٹ نہیں کیا، پورا دن کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اس پر کہ الحمدللہ آج میں نے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن خدا نخواستہ اگر محاسبے میں کوئی بات سامنے آ جائے کہ بھئی میں نے تو فلاں آدمی کو جھوٹ بولا ہے، آج ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے نا کہ بھئی اس کام میں نے تھوڑی 2 نمبری کی ہے، غلط چیز بیچ دی، خیانت کر لی، ڈنڈی مار دی، حق مار دیا، ملاوٹ کر لی، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ تو اپنی جگہ دیکھیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حقوق العباد وہ حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے صرف توبے سے. تو اگر کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، مثال کے طور پہ زیادہ پیسے لے لیے دھوکہ دے کر، یہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس میں تو پھر حقوق العباد میں تو فوراً ادائیگی کی فکر کرنی ہے کہ بھئی جیسے ہی کل ہو تو جس کا حق مارا ہے جا کے اس کو اس کا حق دے دو، وہ اپنی جگہ. لیکن ایسا معاملہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق اللہ یا حقوق العباد سے ہے، تو انسان اپنے نفس کے لیے کچھ سزا مقرر کرے کہ میں نے آج جھوٹ بولا ہے، میں 10 رکعت نفل پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا، یا میں نے غلط بیانی کی تھی، میں اتنا صدقہ خیرات لازمی کرتا ہوں وہ دوں گا. یہ نفس ہے نا، یہ نفس سرکش ہے. یہ تب قابو میں آتا ہے جب انسان اس کو کنٹرول میں لاتا ہے، کچھ سزا اس کو دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ طلباء کو مدرسے میں، اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں تأدیباً کچھ سزا دی جاتی ہے، ادب سکھانے کے لیے، حدود سکھانے کے لیے. بھئی چلو بھئی 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کوئی سزا ڈانٹ دیا جاتا ہے. تو اس تادیب کی وجہ سے اس بچے کی اصلاح ہوتی ہے اور مقصود بھی اصلاح ہوتی ہے. نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، یہ بھی سرکش ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی تب کنٹرول میں آتا ہے جب انسان اس کے لیے کوئی سزا مقرر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نفس کی سزا کیا ہوگی؟ جو کام نفس نہیں چاہ رہا وہ اس کام اس سے کروانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج یہ عمل کیا نا تو ٹھیک ہے بھائی اتنے رکعت نفل پڑھ کے ہی اب سونا ہے. 1 دن 2 دن کریں گے نفس خود ٹھیک ہو جائے گا، پھر نہیں کرے گا وہ کام. بھئی اتنا صدقہ ضرور مجھے کرنا ہے، یہ نیک کام میں کروں گا تب سوؤں گا. یہ نفس کے لیے مناسب سزا، مناسب وہ بھی ایسی نہیں ہو اتنی ہو کہ پھر انسان اس کو بھی خود جو ہے ادا نہیں کر سکے. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے معاتبہ. تو روح کی اصلاح کے لیے آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ کتنی چیزیں ہیں. ایک ہے مشارطہ یعنی معاہدہ، دوسرا ہے مراقبہ. پھر سارا دن پہلے تو عہد کر لے، صبح معاہدہ کر لے نفس سے
اور پھر کیا کر لے، سارا دن نگرانی کرے، سوچے یہ کام میں قدم اٹھا رہا ہوں غلط تو نہیں ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، بولنے سے پہلے سوچ لے، سودا کرنے سے پہلے سوچ لے، اور سارا دن نگرانی کرے، رات کو پھر آ کے پورا محاسبہ کرے، اس کا ایک ایک چیز کا جائزہ لے، چھان بین، کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، سارا دن کیسے گزرا۔ آج مسلمان محاسبے سے غافل ہے کہ میں نے آج کے دن بھئی کوئی ترقی کی ہے اعمال کے اعتبار سے یا تنزلی کی طرف گیا ہوں۔ یہ تو ہم رات کو بیٹھ کے ضرور سوچتے ہیں، کاروبار اوپر کی طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، اگر نیچے کی طرف آ رہا ہے اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم منصوبہ ساری رات بناتے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کل میں نے 5 نمازیں پڑھی تھی، آج 3 پڑھی ہے، کل 3 پڑھی تھی، آج 1 پڑھی ہے، یہ تو میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اب میں جھوٹ بولنے لگا ہوں کاروبار میں، پہلے خیانت نہیں کرتا اب کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے بھی تو ہم فکرمند ہو جائے، تو محاسبہ کرے، سارے دن کا جائزہ لیں، صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں، روحانی ترقی کر رہا ہوں تنزلی پہ جا رہا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی کمزوری سامنے آئے تو اس کے لیے معاتبہ یعنی نفس کے لیے کیا کر دے، انسان کچھ سزا مقرر کر لے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نفس بھی یہ کیا ہے، سرکش ہے، انسان کے ساتھ نفس اور شیطان یہ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہے، اور نفس جو ہے یہ پھر شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ تو انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کو یہ یاد رکھے، یہ نفس انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ ہر انسان اپنے بارے میں ہی سمجھتا ہے نا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ نفس انسان کو یہ سمجھاتا ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حقیقی عقل مند کی نشانی کیا ہے، من دان نفسہ، اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کے مکر میں نہ آئے، نفس کے فریب اور دھوکے میں نہ آئے، یہ نفس انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو آپ دیکھتے ہیں نا عام طور پر کہ ہم کہتے ہیں بھئی اپنی آنکھ کا تنکا نظر، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسری آنکھوں کے تنکے ہم تلاش کرتے ہیں، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی۔ لیکن میں اپنے نفس کا بھی تو جائزہ لے لوں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، میں خود کتنی برائیوں کا شکار ہوں، میرے اپنے معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، وہ صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں، ہر ایک پہ میں سارا دن بیٹھ کے تنقید کرتا ہوں، ہر ایک پہ میں انگلی اٹھا رہا ہوں، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ عیب، اس میں یہ عیب، لیکن میرے اندر جو کمزوری ہے، میرے اندر جو عیب ہے، میں اس کو کیوں صحیح نہیں کر رہا، اس کی اصلاح بھی تو مجھ پر ضروری ہے، اور اس کے بارے میں تو قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، پڑوسی دکاندار کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں بھی مجھ سے تو میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو یہ انسان کے ساتھ یہ چیز جو ہے لگی ہوئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا آگاہ رہو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا، ایک ٹکڑا ہے، اور وہ اگر صحیح رہا پورا جسم صحیح رہے گا، وہ اگر خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ آگاہ رہو وہ دل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ یہ دل صحیح رہا نا، اصل میں دیکھیں سارا جو اثر ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے، دل کی اصلاح ہو جائے انسان کے ظاہری اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نخواستہ دل خراب ہو جائے انسان کے ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قلب کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ابھی آپ حضرات کے سامنے کہ جس طرح جسم کا حق ہے روح کا بھی حق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جسم کے متعلق وہ بھی حقوق ہے، وہ بھی ضروری ہے، اچھی خوراک دینا، صحت کا خیال رکھنا، ورزش کرنا، جسم سے اعتدال کے ساتھ کام لینا، آرام کرنا، علاج معالجہ صحیح کرنا، یہ جسم کا حق ہے اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں، جو روح کے حقوق ہے، اور روح کی اصلاح اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، آخرت کی کامیابی تو اس پر موقوف ہے ساری۔ اب ہمارے دل کے اندر کتنے امراض ہیں، جیسے میں عرض کیا دل کے ظاہری بیماری کا تو ہم علاج ڈاکٹر سے ماہر سے کروا لیں گے، لیکن اس کے اندر جو تکبر ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں غلط خیالات ہیں، اس کا بھی علاج ضروری ہے، اس کا عام اسپتال میں تو نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا علاج عام اسپتال سے ہم کروانے جاتے ہیں تو آنکھ سے جو غلط دیکھتے ہیں، بد نظری کے عادی ہیں، اس کے کنٹرول کے لیے ہم کیوں نہیں جاتے علاج کے لیے؟ کان کا علاج ہم کرواتے ہیں، کان میں خرابی ہے، بھئی سماعت کمزور ہو رہی ہے، پھر ہم دوڑتے ہیں، اس کے لیے آلات ملتے ہیں، ہم وہ بھی لگاتے ہیں خرید کر مہنگے داموں کہ بھئی میں صحیح سن سکوں، لیکن یہ کان جو غلط سننے کا عادی ہو چکا ہے، موسیقی کا، ناچ گانے سننے کا، ڈول باجوں کا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟
زبان اس کا ظاہری علاج ہم کرواتے ہیں اگر ذرا سی بھی اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، لیکن یہ زبان سے ہم سارا دن غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو روحانی امراض ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کے بھی معالجین موجود ہیں، اس کے لیے بھی اسپتال موجود ہیں، تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان اس کے اصلاح کی بھی فکر کر لے، اور جب باطنی اصلاح ہو جائے تو یاد رکھے ظاہری اعمال بھی اللہ پاک درست فرما دیتے ہیں۔ تو نفس آپ حضرات کے سامنے آج بات آئی، نقشہ دکھائیں، یہ دیکھیں، تو حقوق العباد میں سے پہلی چیز آپ حضرات کے سامنے کیا آئی؟ وہ ہے نفس کے حقوق۔ تو نفس میں آپ حضرات کے سامنے ہے کہ پھر نفس دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح، دونوں کا مل کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف روح کو بھی انسان کو ہی نہیں کہتا کہ یہ انسان ہے، صرف جسم کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے روح نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ روح ایسی چیز ہے کہ یہ اگر نکل جائے تو پھر صرف یہ جسم رہ جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ جس طرح جسم ضروری ہے اسی طریقے سے اس کے لیے روح بھی ضروری ہے، اور دونوں مل کر کیا ہے؟ ایک زندہ انسان بنتا ہے، اور دونوں کی اصلاح اپنی اپنی جگہ ضروری ہے۔ جو نفس میں پھر جسم کے حقوق ہے اس کو اس کے حق دیں گے ہم، اور جو روح کے حقوق ہے، روح کی اصلاح کے لیے ضروری عمل ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو، یہاں ہونے والے تمام دینی امور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے، دشمنوں سے اللہ ہماری ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔